یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل رمات ہے. یہاں پہ 50 تیر انداز کھڑے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. لیکن جب جنگ ختم ہوئی، کفار بھاگ گئے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب سب کچھ مکمل ہو گیا ہے. وہ نیچے تشریف لے آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کے حملہ کیا اور پھر جنگ کی کیفیت بدل گئی. اچھا، یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ جبل احد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے کے گئے. تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک احد کے اوپر مارا اور فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. احد، سرکار نے فرمایا کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. یہ سامنے اس گرل کے اندر آپ کو مزارات اصحاب رسول ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے. جنگ احد میں آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں اور اتنی بھاری تلواریں تھیں کہ عام بندہ اٹھا نہیں سکتا تھا. آپ لڑ رہے ہیں، لڑتے 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 کفار کی گردنیں کاٹتے جا رہے ہیں. وحشی بن حرب پیچھے سے آیا اور اس نے چھپ کر دور سے نیزے سے وار کیا اور آپ کا جو ہے وہ پشت مبارک میں نیزہ لگا، جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ زمین کے اوپر لیٹ گئے اور اسی کیفیت میں آپ کا وصال ہو گیا. اور ہندہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، وحشی بن حرب کی جو تھی مالکہ تھی، اس نے کہا کہ مجھے تب سکون آئے گا جب تم حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کاٹ کے ان کا دل لاؤ گے، کلیجہ نکال کے لاؤ گے. کفار نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کا مسئلہ کیا. مسئلہ، آپ کے کان مبارک کاٹے گئے، آپ کی ناک مبارک کاٹی گئی، آپ کی آنکھیں نکالی گئی، آپ کی انگلیاں کاٹی گئی، آپ کے ہاتھ کاٹے گئے، آپ کے بازو کاٹے گئے، آپ کی ٹانگیں کاٹی گئی، پاؤں کاٹے گئے. آپ کا سینہ اقدس جو ہے وہ اس کو چیرا گیا اور ہندہ نے جو ہے وحشی بن حرب نے آپ کا کلیجہ نکال کر جب ہندہ کے پاس لایا گیا تو اس نے چبانے کی کوشش کی لیکن وہ چبا نہ سکی. یہ وہ عظیم مارکہ ہے کہ جہاں پر حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے معاذ اللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک سرکار سے ملتی تھی، آپ شہید ہوئے تو یہ بات پھیل گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے. حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں. رستے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا ما فعل رسول اللہ، چھوڑو میرے والد کو، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. آگے بڑھتی ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا چھوڑو میرے بھائی کو، ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. آگے بڑھتی ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے. آپ نے کہا ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. آگے بڑھتی ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. آپ نے پھر تڑپ کے کہا ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں. آگے آتی ہیں، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتی ہیں تو عرض کرتی ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. رستے میں مجھے بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، ایک وقت میں ایک ساتھ خبر ملی، تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کل مصیبت بعد کا جلل، جب آپ موجود ہیں، آپ خیریت سے ہیں تو کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت ہے ہی کوئی نہیں. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. یہیں پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں پہ آرام فرما ہے.
آپ کی قبر اقدس بھی یہیں پہ ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ آپ کی شادی مبارک ہوتی ہے پہلی رات ہے، اور صبح فجر سے پہلے جناب بلال مسجد نبوی شریف میں فجر کے اذان سے پہلے اذان پڑھتے ہیں۔ جب بے وقت اذان ہو تو اس سے مراد یہ ہوا کرتی تھی کہ جہاد کا اعلان ہو گیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے یاد کیا ہے۔ جب اپنی زوجہ کے پاس سے آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو عرض کی انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہے، ہم نے جانا ہے، جہاد پہ جانا ہے۔ بہرحال وہ وہاں سے تشریف لائے اور یہاں پر لڑتے 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 اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور حضور علیہ السلام کے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب سارے لاشیں اٹھائے جانے لگے تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا جو ہے نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کا جسد اطہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام ڈھونڈتے رہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، حنزلہ کی لاش مبارک جسد اطہر نظر نہیں آ رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسد اطہر پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں بتایا جاتا ہے کہ حنزلہ کو ہم نے دیکھا اور ان کے جسم مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حنزلہ کو فرشتے اٹھا کر آسمانوں پہ لے گئے اور اسے غسل دیا، اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پھر حضور علیہ السلام نے غسیل الملائکہ رکھا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی، بیعت عقبہ ثانی میں جب بیعت عقبہ اولیٰ میں جب 12 کے قریب صحابہ کرام مدینہ شریف میں آئے تھے تو ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے سفیر بنا کر مدینہ منورہ شریف میں بھیجا تھا۔ یہ مصعب وہ ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے ان کی والدہ ان کو تیار کر کے اس طرح سج سنور کے وہ خانہ کعبہ شریف میں بیچتی کہ جو کوئی دیکھتا دھنگ رہ جاتا، اور آپ فرماتی کہ میرا یہ بیٹا مصعب یہ خانہ کعبہ کی پگ ہے، دستار ہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں کے اسیر ہوئے، ماں نے کہا نبی کا کلمہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میری ماں، تو میری ماں ضرور ہے لیکن میں اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ سے ساری سہولیات لے لی، آگ کر دیا، آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، پھر مدینہ طیبہ میں آئے۔ یہاں پر آپ کے جسم مبارک پہ ایک چادر تھی، مسلمانوں کا مہاجرین کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، یہاں پہ اس جگہ پہ مہاجرین کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ لڑ رہے ہیں۔ لڑتے 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 ایک کافر آیا اور اس نے آپ کا دایاں بازو کاٹا، آپ کا بازو کٹا زمین پہ گرا، آپ نے بازو کو چھوڑ کے یہاں تک کٹا زمین پہ گرا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا علم تھام لیا۔ جب دوسرے ہاتھ سے تھاما تو کافر نے آپ کا بایاں بازو کٹا، آپ دیکھیں وہ زمین پہ گر رہا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور ایسے سینے کے ساتھ علم لگا لیا جھنڈا کہ مسلمانوں کا جھنڈا نہ گرنے پائے، اور پھر کفار آئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی قبر اقدس بھی یہاں پہ ہے، یہیں پہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا مبارک یہاں احد کی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور وہ زبان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میری روح نکلے تو میں حضور کے قدموں میں ہوں۔ تو وہ رینگتے سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدمین شریفین میں پہنچے اور تڑپ کے کہا، حضور علیہ السلام زخمی حالت میں تھے، اور تڑپ کے کہا ہے انصار اور مہاجرین، اگر تمہارے جیتے جی ہمارے نبی کو کچھ ہو گیا تو کل حشر کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین میں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مدینہ تھے، گورنر مدینہ، اور حضور علیہ السلام کو آپ سے شدید محبت تھی۔ جب آپ کی لاشا مبارک یہاں پہ رکھا گیا، آپ کا جسد اطہر رکھا گیا، جو جنازہ آتا آپ کا جسد اطہر وہیں رہتا اور آقا کریم علیہ السلام نماز جنازہ ادا کرتے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 70 بار حضور علیہ السلام نے حضرت سید امیر حمزہ پاک کی جسد اطہر پہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ شریف میں آپ کے جسد اطہر جہاں پہ دفن کیا گیا اور مدینہ شریف میں جب گئے تو اس وقت میت کے اوپر بین جو خواتین کرتی ہیں اس کی ممانعت نہیں آئی تھی، ماتم کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی۔
تو سارے